طریقے سے سمجھا نہیں انہیں جب یہ کہہ رہے ہیں بیری دا پاسٹ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کشمیر بھول جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے تو اینگر اور بٹرنس جو ہوتا ہے، جو رینکر ہوتا ہے، اس کو نکال کے یہ مسئلے کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں اور پیسفلی ہم حل کہ ہندوستان کا گیم کیا ہے۔ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ان 2 منٹس۔ ہندوستان کا گیم یہ ہے کہ وہ ابھی آپ دیکھیں گے امریکنوں کے کہنے پہ وہ کہیں گے آؤ کرکٹ کھیلو، وہ کہیں گے دیکھو یہ بارڈر جو ہے یہ سنسان ہے، وہ کہیں گے بیک چینل ٹاکس جو ہے وہ بھی شروع کرو، بھی کم ہو جائے، مگر 2 شرطوں پہ، ایک مقبوضہ کشمیر تم بھول جاؤ، اور دوسرا گلبھوشن یادو کو ہمیں واپس بھیج دو۔ گجب بےعزتی ہے۔ کریں پاکستانی میڈیا کی تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ کبھی بھی انڈیا کی جو ہے تعریف تو کرتے نہیں ہیں، لیکن ان کی مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے ڈیولپمنٹ میں اتنا آگے جا چکا ہے کہ مجبوری یہ ہو جاتی ہے ان کی کہ ان کو تعریف کرنی پڑتی ہے کہ بھائی انڈیا اتنی آگے جا چکا ہے۔ تو دوستو کس طرح کی باتیں جو ہیں پاکستانی میڈیا کرتا ہے اور کیا ڈسکشن پاکستانی میڈیا کے اندر ہو رہی ہے اس ٹائم، ہم اسی چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ تو دوستو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس اسٹارٹ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے اور پاکستان اور بھارت کو اپنا تلخ ماضی جو ہے اس کو اب دفن کر دینا چاہیے اور آگے کے لیے امن کے لیے بات کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ سٹیٹمنٹ بڑا اہم ہے، اہم وقت پر سامنے آیا ہے، اور پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ اس وقت کیا واقعی آگے بڑھنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں، اس حوالے سے بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے، اور پھر یہ بھی کہ جو عالمی طاقتیں وہ اس سلسلے میں کیا اثر و رسوخ اپنا استعمال کر سکتی ہیں، خاص طور پر امریکہ، اس کے حوالے سے بھی پروگرام میں آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن ہلالی صاحب پہلے آپ کی طرف آتے ہوئے وٹ ڈو یو تھنک سر، آرمی چیف کے سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیسے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اس وقت؟ دیکھیے کشمیر میں کافی اسٹرانگ ری ایکشن ہوا ہے، اس لیے انہوں نے ٹھیک طریقے سے سمجھا نہیں۔ جب یہ کہہ رہے ہیں بیری دا پاسٹ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کشمیر بھول جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے تو اینگر اور بٹرنس جو ہوتا ہے، جو رینکر ہوتا ہے، اس کو نکال کے یہ مسئلے کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں اور پیسفلی ہم حل اس کو کر سکتے ہیں۔ مناسب بات کی ہے انہوں نے۔ اب بات اصل یہ ہے کہ سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان کا گیم کیا ہے۔ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ان 2 منٹس۔ ہندوستان کا گیم یہ ہے کہ وہ ابھی آپ دیکھیں گے امریکنوں کے کہنے پہ وہ کہیں گے آؤ کرکٹ کھیلو، وہ کہیں گے دیکھو یہ بارڈر جو ہے یہ سنسان ہے، وہ کہیں گے بیک چینل ٹاکس جو ہے وہ بھی شروع کرو، مگر 2 شرطوں پہ، ایک مقبوضہ کشمیر تم بھول جاؤ، اور دوسرا گلبھوشن یادو کو ہمیں واپس بھیج دو۔ اور میں معاف کریے، میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، مگر ساتھ ساتھ ہم اپنی کوششات، پوری کوششات کہ مسلمان کشمیر کو ہندو کشمیر بنانا، بائی چینجنگ بائی ہندوؤں کو امپورٹ کر کے اس کو سیٹل کرنا اور میک اٹ اے میجورٹی ہندو اسٹیٹ، وہ ہم چلتے رہیں گے۔ آپ کو گرے لسٹ میں پوری کوشش ہوگی کہ ہم رکھیں گے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ بائیڈن کو بلیک میل کریں کہ وہ پریشر تمہارے اوپر رکھے کہ پاکستان وہ کہے جو بائیڈن کہتا ہے۔ I'm sorry، یہ تو بڑا آسان کھیل ہے، we've seen it، یہ سب کے سامنے ہونا چاہیے۔ ہمارا ریسپانس کیا ہونا چاہیے میرے خیال میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا حق خود ارادیت کیا، اور اس وعدے کو ہم نے پورا کرنا ہے، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو تاریخ ہمیں کبھی نہیں forgive کرے گا۔ دوسرے لوگوں کو چھوڑو، تاریخ اور ہماری سیلف ریسپیکٹ ہمیں کبھی بھولنے نہیں دے گی۔ بالکل صحیح۔ عمران صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو ویسے بھی پہلے بھی کبھی کوشش کی گئی ہے نا کہ جی ٹریڈ کر کے پہلے حالات بہتر کر لیے جائیں، پہلے اور چیزوں پہ ڈسکشن کر لی جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو ایک سائیڈ پہ رکھ کر ویسے بھی ہم تعلقات بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان اور انڈیا جو ہے نا، اس کے تعلقات جو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خطے میں ترقی کی چابی ہیں، لیکن یہ چابی اسی وقت کارگر ہوگی جب یہ تالا پہلے کشمیر کا کھلے گا۔ اگر آپ اس چابی سے کشمیر کا تالا کھولے بغیر کو کوشش کریں گے تو وہ اتنی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ جو بیان دیا ہے، یہ جو تقریر کی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت انڈیا کے پیٹ میں تو مرور اٹھ رہے ہیں۔ یہ سپر سلار کی سوچ ہے جو انہوں نے بیان کر دی ہے، اور یہ صرف ایک بندے کی سوچ نہیں ہے، یہ ریاست پاکستان کا موقف ہے۔ اس پہ حکومت
اور تمام ریاستی ادارے متفق ہیں. اور یہ جو 2 دن کی کانفرنس یا ورکشاپ ہوئی ہے، یہ صرف ورکشاپ یا کانفرنس نہیں تھی. یہ پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے ایک اپنی نئی پالیسی اور اسٹریٹجی دی ہے کہ جناب دیکھیں ہم تو پوری دنیا میں امن کے دائی ہیں، ہم امن چاہتے ہیں اور یہ ہماری بات ہے. آپ آئیں، ہم انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے نا اسی اصول پہ کاربند ہے، ہم بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں چاہتے. اب سن لیں، اب سمجھے، اس میں سن لیں بھارتی میڈیا کیا کر رہا ہے. جو ابھی علی صاحب بات کر رہے تھے نا کہ وہاں سے کشمیر سے ریاکشن آیا، بھارتی میڈیا خاص طور پہ ہندوستان ٹائمز اور دوسرے ان کے جو ہیں اخبارات اور چینلز، وہ اس بات کو کر رہے ہیں کہ جی شاید پاکستان نے اپنا موقف چھوڑ دیا، وہ کشمیر سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، کہ ادھر عادیت کی بات نہیں کی، اور وہ لوگوں کو اس طرح سے پرووک کر رہے ہیں. بہرحال لیکن اس حوالے سے ایک جو چیز ہے لالی صاحب، عمران صاحب، وہ ظاہر ہے کہ امریکہ کی طرف بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ شاید وہ کچھ بیچ میں انٹروین کر کے یہ حل کرا سکتا ہے. اس وقت چونکہ امریکہ میں نئی حکومت آ چکی ہے، جو بائیڈن صاحب تقریباً تمام معاملات سنبھال چکے ہیں، تو اب ان کی اس حوالے سے کیا سوچ ہے، کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں آج جوائن کیا اسپیشلی طاہر جاوید صاحب نے، جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبر ہیں اور اس حوالے سے ان کا کافی کام بھی ہے، تو ان سے تھوڑی سوچ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں آگے کے یہ معاملات. بہت شکریہ آپ کا طاہر جاوید صاحب. سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ چونکہ اب ایک نئی انتظامیہ آ چکی ہے امریکہ میں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے کوئی پیش رفت آپ کو نظر آتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزوں کو ایک اچھا سیاستدان اور ایک اچھا لیڈر ہی سمجھ سکتا ہے، اور جو 4 سال ڈونلڈ ٹرمپ کے تھے اس کے اندر ان چیزوں کو اگنور کیا گیا، اور وہ بالکل سطحی چیزوں کے اوپر لے کر کے، مثال ہے کہ ٹرمپ کا وڈ ہیو بن کہ بھی میں بمبے کے اندر ٹرمپ ٹاور بنا رہا ہوں، اس کا تو وہ بھی رجحان ہو سکتا تھا. لیکن یہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں، ان کا 50 سال کا ایکسپیرینس ہے، ہی نوز اٹ ویری ویل کہ پاکستان کے بغیر کسی بھی. اور آپ کو ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے یہاں کے پالیٹیشینز کے ساتھ اپنے بڑے ذاتی تعلقات ہیں. حلال پاکستان یا شاید اسے ایوارڈ ان کو مل چکا ہے یہاں پہ. تو یہ ایک میموری ہے، ایک ہسٹری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے 4 سالوں میں پاکستان بہت ایک اچھی پوزیشن کے اندر ہوگا امریکہ کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ صدر ٹرمپ نے اس وقت ثالثی کی پیشکش کی تھی کہ پاکستان اور انڈیا اگر چاہے تو میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہوں، تو کیا بائیڈن خطے میں امن کے لیے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اس میں کوئی دلچسپی لے سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو آفر تھی نا ان کی، اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ، کوئی سینس، کوئی مثال انٹیلیجنس کا رول نہیں تھا. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان دونوں کے درمیان میں جو یہ بون آف کنٹینشن کی آپ نے بات کی ہے کشمیر، اس معاملے کے اوپر بائی لیٹرل ریلیشن آپ کی ٹاکس ہوگی، اور اسی کے اندر اس کا حل نکلے گا. کسی بھی تیسرے ملک کے ساتھ بیٹھ کر کے نہ تو انڈیا اس چیز کے اوپر میرا خیال اگری کرے گا، نہ ہی پاکستان کرے گا کہ اس معاملے کے اندر ہاں فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے. ثالثی والا جو کہانی ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے دونوں ملکوں کے لیے، کہ وہ گیپ بہت بڑا ہے. تو یہ ایک میٹنگ میں بات ہونے والی نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں 2 3 4 سال کوئی 20 25 30 میٹنگز کرنی پڑیں گی، اور پھر کسی ایسی سویٹ اسپاٹ کے اوپر جا کر کے گیو اینڈ ٹیک کے بعد یہ معاملہ حل ہوگا. اور